بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث مقطوع، یہ ہماری ایک ترتیب چل رہی تھی جس میں حدیث قدسی، حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کا بیان ہو چکا ہے۔ یعنی یہ حدیث کی وہ اقسام ہیں جو مردود بھی ہو سکتی ہیں اور مقبول بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی مقبول کی جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں، جو شروط ہیں، ان کے اوپر اگر یہ پوری اترتی ہیں احادیث، بے شک وہ قدسی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، ان کی تقریر یا ان کی صفت ہو کوئی، لیکن وہ صحیح حدیث کے ان شروط پہ پوری اتر رہی ہے تو وہ قابل قبول ہے اور اس کو حجت سمجھا جائے گا اور وہ واجب عمل ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث موقوف بھی جو صحابہ کا عمل ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ تھی کہ صحابی کا عمل جو ہے یا صحابی کا قول جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ایک صحابی کا قول ہے یا فعل ہے۔ البتہ اس میں کچھ شروط رکھی گئی ہیں کہ صحابی کا قول اگر وہ فقیہ ہے اور دیگر صحابہ جو ہیں ان کی موافقت میں وہ بات کر رہے ہیں تو ایک طرح کا اجماع ٹائپ بن جاتا ہے، تو اس پر عمل کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے اور وہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں اور بھی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، الحمدللہ ہم نے پڑھ لی۔ اب حدیث مقطوع کی طرف آتے ہیں۔ حدیث مقطوع یہ بنیادی طور پر مقطوع قطع سے ہے۔ مقطوع کا مطلب ہوتا ہے قطع شدہ، الگ ہوا ہوا یا اپنی اصل سے الگ ہوا ہوا۔ اصطلاحاً حدیث مقطوع سے مراد وہ حدیث ہے جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف یا کسی تبع تابعی یا کسی دوسرے اس کے علاوہ کسی انسان کے ساتھ اس کی نسبت ہو، وہ اس کا قول ہو سکتا ہے یا فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تقریر اس میں شامل نہیں ہے۔ تقریر حدیث مرفوع میں اور حدیث موقوف یعنی صحابی کے عمل اور صحابی کی تقریر میں یہ شامل ہے۔ تو مقطوع حدیث وہ ہے جو کسی تابعی یا تبع تابعی یا اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کی طرف اگر کسی قول کی یا فعل کی نسبت کی جائے تو وہ حدیث مقطوع کہلائے گی۔ اور مقطوع اور منقطع الگ چیز ہے۔ منقطع کی بحث ہم نے یہ جو حدیث کی سند کے متعلق ہے اس میں پڑھی تھی کہ سند میں کوئی راوی حذف ہے، راوی گرا ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں منقطع، اور اس کی دیگر ہم نے تعریفات بھی پڑھی۔ تو منقطع اور مقطوع میں فرق ہے۔ مقطوع کا مطلب ہے کہ وہ حدیث جو کسی تابعی یا تبع تابعی کا قول فعل ہو، لیکن منقطع یہ سند کی صفات میں سے، یعنی سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہے تو اس کو منقطع کہیں گے۔ اور یہ کہ یہ حدیث جو مقطوع ہے کسی تابعی کا قول یا فعل ہے یا تبع تابعی کا ہے یا دیگر کسی کا ہے تو اس کی بھی سند کو پرکھا جاتا ہے اور اس کی سند کے اوپر بحث کی جاتی ہے اور پھر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے انشاءاللہ حکم کی طرف ہم آئیں گے، لیکن یہ چیز آپ کے لیے کلیئر ہونی چاہیے کہ مقطوع اور منقطع الگ چیز ہے۔ مقطوع حدیث وہ ہے جو تابعی کا قول یا فعل ہے یا تبع تابعی کا یا دیگر کا، اور منقطع سند کی صفات میں سے کہ سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہے تو اس حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے۔ اب ان کی مثالوں کی طرف آتے ہیں کہ حدیث مقطوع کی مثال کیسے ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ تابعی کا قول ہو سکتا ہے یا فعل ہو سکتا ہے۔ قول کے لحاظ سے ایک تابعی کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں مثال کو، جیسا کہ حسن البصری جو ہیں ان کا قول ہے نماز کے بارے میں کہ نماز کسی بدعتی کے پیچھے ہو سکتی ہے یہ نہیں، تو ان کا قول یہ تھا کہ صلی وعلیہ بدعتہ، یعنی بدعتی کے پیچھے آپ نماز پڑھو اور بدعت تو اس کے اوپر ہی ہے، اسی کے خلاف ہے، اس کی بدعت آپ کے لیے کسی قسم کی ضرر کا باعث نہیں ہے، آپ بس اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا قول تھا۔ البتہ اس میں تفصیل ہے کہ بدعت کس قسم کی ہوتی ہے اور اس میں اقسام ہیں جو ہم نے بدعت کے چیپٹر میں پڑھی ہیں۔ ایک بدعت ہے کہ جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اس کے پیچھے تو اوبویسلی نماز نہیں ہو سکتی، اور ایک بدعت جو انسان کو فاسق بناتی ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اور واللہ اعلم اس میں مزید تفصیل ہے۔ اب فعلی مقطوع جو حدیث ہے، یعنی کسی تابعی کا فعل جو ہے، اس کی مثال ہم لیتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم بن محمد بن المنتشر کہتے ہیں کان مسروق یرخی الستر بینہ و بین اہلہ، کہ مسروق رحمہ اللہ جو تابعی تھے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے تھے، وَيُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَيُخَلِّيهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، کہ دنیا اور جو بھی ان کے اہل تھے اس وقت جو ہوتے تھے ان کو الگ تھلگ چھوڑ کے اور خود نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ یہ ان کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے
کہ نماز پڑھتے یا پھر وہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا اور ان کا فعل یہ ہوتا تھا. تو یہ ایک فعلی لحاظ سے مقطوع حدیث ہے جس سے ان کا عمل ظاہر ہو رہا ہے. البتہ اس کے حکم کی طرف اگر آئیں تو مقطوع حدیث یعنی کسی تابعی کا قول یا فعل یا کسی تبع تابعی کا قول یا فعل یا دیگر کا، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے شرعی احکام کے لحاظ سے. جو شریعت کے حکم ہیں اس میں مقطوع حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بے شک وہ ثابت بھی ہو جائے، اس کی سند بھی ثابت ہو جائے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں میں سے کسی ایک جماعت کا قول ہے اور اس کا کلام ہے یا اس کا عمل ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی تابعی بھی یا تبع تابعی بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے یا یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور حدیث کا مرفوع ہونا کسی طرق سے یا کسی طرح سے بھی ثابت ہو جائے تو جو ہے اس کو مانا جائے گا اور اس کا حکم الگ ہو جائے گا. جیسا کہ بعض راوی اگر کہیں، کوئی راوی یہ کہے کہ تابعی کا ذکر کرے اور پھر کہے یرفعہ، کہ تابعی اس کو مرفوع کے طور پر، حدیث مرفوع کے طور پر بیان کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر بیان کرتا ہے. البتہ یہ حدیث ایسی جو تابعی بیان کر رہا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کے طور پر بیان کر رہا ہے تو اس کو حدیث مرسل کے طور پر لیا جاتا ہے، اور مرسل کے احکام جو ہیں وہ اس پر عائد ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا مرسل میں مختلف قسم کے اقسام تھے. ایک جماعت نے جو محدثین کی اکثر جماعت ہے انہوں نے تو مرسل کو بالکل رد ہی کر دیا. البتہ امام ابو حنیفہ، امام احمد کا جو پرانا مذہب تھا، اور اسی طرح امام مالک کے ہاں تو یہ تھا، ان تینوں کے ہاں یہ تھا کہ جو مرسل ہے یعنی ایسا تابعی جو صحابی کا ذکر نہیں کر رہا، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بات کو منسوب کر رہا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ جو تابعی بیان کر رہا ہے وہ خود ثقہ ہونا چاہیے، دیندار اور کامل حافظے والا، اور جس صحابی کا یا جس بندے کو وہ ذکر نہیں کر رہا وہ بھی ثقہ ہونا چاہیے. البتہ یہ بھی چیز تھوڑی سی قابل غور ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس میں وہ بہت زیادہ جو ہے ثواب کے نزدیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح قول ہے. اس میں انہوں نے کافی ساری شروط عائد کی ہیں کہ ان شروط کے اوپر اگر کوئی حدیث پورا اترتی ہے تو اس مرسل حدیث کو، یعنی جو تابعی صحابی کا ذکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منسوب کر رہا ہے، تو اس میں یہ شروط ہوں گی تو تب ہم مرسل کو لیں گے. البتہ ہم نے تفصیل سے پڑھ دیا، میں اشارتاً ایک بار ذکر کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ مرسل حدیث ان کے امام شافعی نے بتایا کہ مرسل حدیث بیان کرنے والا تابعی جو ہے وہ کبار تابعین میں سے ہونا چاہیے، یعنی اس کی اکثر حدیث صحابہ سے ہوں. ایسا تابعی جس کی اکثر حدیث صحابہ سے ہوں. پھر دوسری شرط یہ تھی کہ اگر اس تابعی سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس کا نام حذف کیا ہے تو وہ کسی ایسے کا نام بتائے جو ثقہ ہو یا صحابی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو ہے کہ اگر اس حدیث کو دوسری جو متقن علماء ہیں، متقن محدثین، دوسری جو اسانید ہیں، دوسری حدیث ہیں، ان کے موافق اگر اس کو لایا جائے، ان کے موازنے میں یہ لایا جائے تو یہ حدیث ان کے مخالف نہ جائے. یعنی دوسری جو صحیح احادیث ہیں ان کے موازنے میں اگر اس کو لایا جائے تو یہ حدیث مرسل جو ہے، جو تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے صحابی کے واسطے کے بغیر، یہ اس کے موافقت میں ہو، مخالفت میں نہ ہو. اور پھر اس کے علاوہ راوی میں بھی دیگر انہوں نے بتائی کہ کسی اور حدیث مرسل میں بھی بتائی انہوں نے کہ حدیث کسی اور سند سے بیان ہونی چاہیے. وہ سند صحیح بھی ہو سکتی ہے، مرسل بھی ہو سکتی ہے، پھر کسی صحابی کا قول بھی ہو سکتا ہے، یا علماء کا فتویٰ، دیگر اس میں جو اقسام تھے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھی. تو یہ اس کا حکم ہے بنیادی طور پر کہ اس کو مطلق حجت کے طور پر نہیں لیا جائے گا. البتہ وہ کوئی ایسا قرینہ پایا جائے کہ جو اس بات پہ دلالت کرے کہ یہ حدیث مرفوع ہے تو اس پر مرسل کا حکم لگے گا اور مرسل والے احکام ہوں گے اور اسی کی شروط عائد ہوں گی. اس کے بعد اس کو ثابت سمجھا جائے گا یا مردود سمجھا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محدثین کی ایک جماعت جو ہے منقطع اور مقطوع کے درمیان فرق نہیں کرتی. وہ منقطع جو ہوتی ہے یعنی سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہے یا سند اس کی متصل جڑی ہوئی نہیں ہے تو اس پر بھی منقطع کی بجائے مقطوع کا لفظ جو ہے لگا دیتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک یہ پایا گیا، جیسے امام شافعی اور امام طبرانی کے نزدیک یہ پایا گیا.
امام شافعی کے بارے میں یہ عذر جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے اور وہ مقبول بھی ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے جب یہ بات کہی، یعنی ایک حدیث جو منقطع ہوتی تھی اس پر مقطوع کا نام جو انہوں نے لگایا ہے امام شافعی نے، وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اصطلاحات باقاعدہ اس طرح منضبط نہیں ہوئی تھی، ان کو باقاعدہ مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ امام طبرانی جو ہے انہوں نے یہ کام کر کے ایک طرح کا اصطلاح کے خلاف یہ بات کی ہے، غیر مشہور اصطلاح آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن البتہ مقطوع علی کل حال وہ حدیث ہے جو تابعی کا یا تبع تابعی کا قول یا فعل ہے، یا اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا۔ اب وہ کتب جس میں اکثر آپ کو موقوف اور مقطوع حدیث ملتی ہیں، جن میں صحابہ کے اقوال فعل یا تقریر مل سکتی ہیں، یا تابعین یا تابعین کے اقوال یا آپ کو افعال مل سکتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کتب جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں اکثر جو ہے موقوف اور مقطوع حدیث ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق، اسی طرح ابن جریر الطبری کی جو تفسیر ہے، ابن ابی حاتم اور ابن منذر کی جو تفاسیر ہیں، یہ تین، ان میں زیادہ تر موقوف اور مقطوع حدیث ہیں۔ ان میں آپ کو ان تین کتب میں یا تین قسم کی کتب میں آپ کو موقوف اور مقطوع حدیث کا ایک ذخیرہ مل سکتا ہے۔ تو ادھر تک ہماری جو ہے ان احادیث کی اقسام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے جو کہ مقبول اور مردود ہونے کے لحاظ سے مشترک ہیں، اور وہ اس لحاظ سے ہم نے ترتیب کی تھی کہ کس کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو وہ حدیث قدسی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ حدیث مرفوع ہے، اور اگر صحابی کا قول فعل یا تقریر ہے تو وہ موقوف حدیث ہے، اور اگر تابعی یا تبع تابعی اور دیگر کا ہے تو اس کو مقطوع سمجھا جائے گا، اور اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مقبول ہے یا مردود ہے، اور اس کے احکام کے بارے میں ہم نے مزید تفصیل پڑھی۔